دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہم جس چیز کو سب سے زیادہ عام سمجھتے ہیں یعنی پانی، اس کا صرف 1% حصہ ہی قابل استعمال ہے۔ پانی بے شک اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کو ہمیں آنے والی نسلوں کے لیے سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ ہماری زمین پہ ہم روزانہ 400 بلین گیلن پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ ہماری زمین کا 3% حصہ قابل استعمال ہے، جبکہ 57% پانی کھارا ہے۔ 3% میں سے بھی 2% منجمد ہے اور صرف 1% حصہ ہی ندی دریاؤں میں موجود ہے۔ آپ نے زندگی میں کئی دریا دیکھے ہوں گے۔ رون اور آر 2 خوبصورت دریا ہیں جو ایک ساتھ ملتے ہیں، مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ ساتھ ملنے کے باوجود ان کا پانی ایک دوسرے سے نہیں ملتا اور الگ الگ ہی رہتا ہے۔ ان دونوں دریاؤں کے رنگ بھی الگ الگ ہیں۔ یہ جناوے میں آ کر ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔ سائنٹسٹ کے مطابق ان کی ڈینسٹی آپس میں نہیں ملتی، جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتے۔ ایسا ایک سمندر بھی ہے جو الاسکا کے قریب واقع ہے۔ اس کا پانی بھی 2 رنگوں کا ہے، مگر یہ بھی آپس میں نہیں ملتے۔ دوستو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہماری زمین پہ ایک ایسا بھی کھانا موجود ہے جو کہ ہزاروں سالوں تک خراب نہیں ہوتا؟ شہد وہ واحد کھانا ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتا۔ مصر کے اہراموں سے سائنٹسٹ کو شہد ملا جو کہ تقریباً 5000 سال پرانا ہے، مگر اس شہد کا ذائقہ آج بھی ویسا ہی تھا جیسے کسی تازے شہد کا ہو۔ کیا آپ ایک ایسے ہوٹل جانا چاہیں گے جس کی کھڑکی سے آپ اپنی زمین کو ہی سورج کے گرد چکر لگاتے دیکھ سکیں؟ جی دوستو، میں کوئی سائنس فکشن مووی کی بات نہیں کر رہا، بلکہ ایک امریکن کمپنی گیٹ وے فاؤنڈیشن ایک ایسے ہی ہوٹل کو بنانے میں مصروف ہے جس کو وہ 2025 تک مکمل کرنے کا ارادہ بھی رکھتی ہے۔ یہ ہوٹل مصنوعی گریوٹی پیدا کر کے زمین کے گرد چکر لگائے گا۔ اس ہوٹل میں 450 سے زائد لوگوں کے ٹھہرنے کی جگہ موجود ہوگی۔ اگر یہ واقع میں کامیاب ہوتا ہے تو کیا نظارہ ہوگا کہ انسان اپنے ہی روم کی ونڈو سے زمین کو اپنے سامنے گھومتا ہوئے دیکھے گا۔ یہ واقعہ میں کمال ہوگا۔ چائنا ایک ترقی یافتہ ملک ہے جو کہ آنے والے دور کی سپر پاور ہے۔ چائنا کی قوم ایک محنتی قوم ہے جو ناممکن کو بھی ممکن کر دکھاتی ہے، مگر ابھی چائنا ایک نہایت ہی عجیب کام کرنے جا رہا ہے۔ چائنا اب ایک آرٹیفیشل مون اور سن کو بنانے کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ چائنا کا دعویٰ ہے کہ وہ جلد ہی اس سورج کو مکمل کریں گے۔ اگر ایسا ہو گیا تو آپ کو آسمان میں 2 سورج اور 2 چاند دکھائی دیں گے۔ ویسے چائنا نے اس کو بنانے کی وجہ بتائی ہے کہ ان کو ہم روشنی کے طور پہ استعمال کریں گے اور ملک میں ہونے والے بجلی کے خرچ کو کافی کم کر دیں گے۔ دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ بھارت جو آج غریبی سے جونج رہا ہے، وہ 17ویں صدی کے آغاز تک دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ہوا کرتا تھا، مگر انگریزوں کی قبضے کے بعد انہوں نے ہندوستان میں اس قدر لوٹ مار مچائی کہ بھارت آج غریبی سے جونج رہا ہے اور بھارت کی دولت اور قیمتی ایشیا کو وہ لوٹ کر اپنے ملک برٹش پہنچ گئے۔ پوفر فش دنیا کی خطرناک ترین مچھلیوں میں شمار کی جاتی ہے۔ یہ ایک بے حد ہی زہریلی مچھلی ہوتی ہے۔ یہ ایک بار انسان کو کاٹنے پہ اس کے اندر اتنا زہر چھوڑ دیتی ہے کہ اس سے 14 انسان یا پھر ایک بڑا ہاتھی آسانی سے مر جائے۔ مگر یہاں بڑا فیکٹ یہ ہے کہ اس مچھلی کو جاپان میں فرائی کر کے کھا لیا جاتا ہے۔ اس مچھلی کو پکانے والے شیف بے حد ہی ماہر ہوتے ہیں جو اس کے اندر سے زہر کو نکال دیتے ہیں اور باقی گوشت کو پکا لیتے ہیں۔ پوفر فش جاپان کی ایک بے حد ہی فیمس اور لذیذ اور مہنگی ڈش ہے۔ جاپان میں ہر سال 10,000 ٹن پوفر مچھلی کا گوشت کھا لیا جاتا ہے۔ کیا آپ نے سوچا ہے کہ جب بھی کوئی کمرے میں ہمیں نقصان پہنچانے آتا ہے تو ہم ایک دم سے جاگ جاتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اٹلی میں کی گئی ریسرچ سے یہ پتہ چلا ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جب بھی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو غلط طریقے یا نقصان پہنچانے کے لیے دیکھتا ہے تو ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں نیگیٹو انرجی ریلیز ہونے لگتی ہے، جسے سب کانشیس مائنڈ جلد ہی ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اور اسی وجہ سے انسان کو گہری نیند سے بھی جاگ ہو جاتی ہے۔ دوستو ہم انسان روزانہ کافی پیدل سفر کر جاتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک نارمل انسان اپنی لائف میں جتنا پیدل چلتا ہے، اگر وہ سیدھی ایک سڑک پہ پیدل چلے تو وہ 2 لاکھ کلومیٹر کا بھی سفر کر جائے گا۔ بلا شبہ اہرام مصر انسانی ہاتھوں کا بنایا ہوا ایک عظیم سٹرکچر ہیں جن کو ہماری آج کی 21ویں صدی کی سائنس بھی نہیں سمجھ سکی۔ ویسے تو اہرام پوری دنیا میں موجود ہیں، مگر مصر کے دارالحکومت قاہرہ سے 20 میل دوری پہ اہرام پوری دنیا میں مشہور ہیں۔
جب اس جگہ کا درجہ حرارت 20 سے بھی اوپر چلا جاتا ہے تو پھر بھی ان اہراموں کے اندر کا ٹمپریچر 20 ہی رہتا ہے، اور جب باہر 20 سے نیچے گر جاتا ہے تب بھی ان کے اندر کا درجہ حرارت 20 ہی رہتا ہے، جو کہ واقعی میں کمال ہے۔ اس مسٹری کو سائنٹسٹ آج تک نہیں سلجھا سکے کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہوتا ہے۔ دوستو، رقبے کے اعتبار سے رشیا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ یہ اپنی آبادی کے لحاظ سے 9واں بڑا ملک ہے۔ ساخا ریپبلک رشیا کا ایک علاقہ ہے جس میں رشیا کی 20% زمین آتی ہے، جو کہ تقریباً بھارت کے کل رقبے سے بھی بڑا ہے۔ اس علاقے کی آبادی بے حد کم ہے اور اس کے زیادہ تر علاقوں پہ کبھی کسی انسان نے قدم تک نہیں رکھا۔ تو دوستو، اپنے دوست رضوان علی کو دیجیے اجازت۔ اگر آپ کو ایسے ہی ویڈیو میں انٹرسٹ ہے تو میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجودہ بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میرے نئے آنے والے انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔